السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں پیارے لوگوں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹھیک میں سے بیمار بھی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ آج کا ویدر دیکھیں جی، 2 دن سے یہاں پہ بارش اور ٹھنڈی یخ ہوا تھی اور بادل بہت زیادہ تھے۔ آج بس دھوپ چھاؤں ہے، کبھی دھوپ نکل رہی ہے، بادل ہیں اور خوبصورت پہاڑ ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا سورج کبھی بس آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، کبھی بادلوں میں، کبھی نکل رہا ہے، کبھی جو ہے وہ چھپ رہا ہے بھی، کبھی اپنا چہرہ دکھا رہا ہے، کبھی چہرہ چھپا رہا ہے بھی۔ تو میں ذرا ویدر دیکھ رہی تھی، لیکن ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہے۔ 2 دن پہاڑ نظر نہیں آئے نا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہے ابھی، کیونکہ پہاڑوں کی خوبصورتی تو پھر ماشاءاللہ بیان ہی نہیں نہ کی جا سکتی۔ خیر میں یہ موسم دیکھ رہی تھی، ابھی ہم سو کر اٹھے، ناشتہ واشتہ کیا اور اس کے بعد میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے وہ دھوپ لے لی جائے۔ دھوپ جو ہے بہت ضروری ہے۔ پہلے میں دھوپ میں میرے سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا سب کچھ، لیکن سردیوں کی دھوپ اسپیشلی بہت بہت ضروری ہے۔ وائٹامن ڈی ملتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، جو مجھے اب 3 سالوں سے پتہ لگا ہے کہ وائٹامن ڈی کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جب مجھے شدید ترین بیک ایک شروع ہوئی ہے، کمر کا درد اتنا شدید ہوتا ہے، مجھے اتنا شدید ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نا اللہ رحم کرے کہ میری جو ہے نا وہ کمر کی ہڈی جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے۔ اور ہوتا بھی مجھے لوور بیک ہے جب وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے رہتا ہے، لیکن اکثر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر بہت برا ہوتا ہے۔ تو کھانا شانا کھا کر ہم لوگ ہو گئے تھے فری۔ میں نے ساتھ ہی واشنگ مشین چلائی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ چلو آج ہوا وغیرہ چل رہی ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، کپڑے یا کچھ آج واش ہو جائیں گے، کچھ کل تو وہ دھل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ بیڈ کو ذرا سیٹ ویٹ کر دیا جائے۔ یہ میں اپنے بیٹے کو نہلانے کی تیاری کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ اسے لے کر گئے تھے واش روم۔ اس نے آج ضد کی کہ بابا سے ہی نہاؤں گا، اور کچھ میری جو ہے طبیعت تھوڑی سی ایسی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو وہ اپنے بابا سے ہی بات لے لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی، ہسبینڈ وائف جو ہے وہ مل جل کر ہی زندگی کی گاڑی کو کھینچتے ہیں، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، خاندان کے ہوں، گھر کے اندر کے ہوں، باہر کے ہوں، یا بچوں کے معاملات ہوں۔ کبھی جو ہے وہ بیوی کمزور پڑ جاتی ہے تو ہسبینڈ اس کی طاقت بنتا ہے، کبھی ہسبینڈ کمزور پڑ جائے تو بیوی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ خیر بیک ایک سے بات ہو رہی تھی، میری طبیعت جو ہے وہ آج ڈاؤن بھی اسی وجہ سے تھی، مجھے آج بہت شدید بیک ایک شروع ہوا تھا، اور جب بیک ایک شروع ہو جاتا اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اور یہ مجھے سویئر ترین پہلے کبھی ہوتا تھا یونیورسٹی لائف میں، لیکن وہ اس طرح کا نہیں تھا بیک ایک، وہ ایسے ہوتا تھا جیسے آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ٹائرڈنیس ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ لیکن اب تو مجھے اتنا شدید ہوا ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے۔ 2020 میں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا سیزیرین، اس کے بعد سے اچھا جی اب سیزیرین پیدا ہوا میرا بیٹا، تو بہت سارے لوگوں سے میں نے سن رکھا تھا کہ جی سیزیرین کے بعد جو ہے وہ بیک ایک بہت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو کمر میں انجیکشن لگتا ہے، جو بھی اسپائنل اینستھیزیا اس کو بولتے ہیں، جو بھی اس کی وجہ سے شروع ہوتا ہے، اس میں پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا، یا یہ نہ لگوانا وہ نہ لگوانا، لیکن obvious ہے کچھ مسئلے اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو اسپیشلی ہر دوسرے تیسرے، مطلب میں میرے 10 لیڈیز اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہیں نا ڈلیوری کے لیے، تو ان میں سے 9 کا کنفرم سیزیرین ہی ہوگا۔ بہت کم چانسز ہیں جو کہ نارمل ڈلیوری کے وہاں پہ ہوں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں، یہاں پہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ نارمل ڈلیوری ہو، لیکن پاکستان میں تو فرسٹ آف آل یہی ہوتا ہے جی۔ پتہ نہیں اب وہاں پہ سچ میں کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں، کوئی ایسی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، یا کیا سین ہے یہ واللہ عالم۔ بہرحال میرا تو جی جو مسئلہ تھا، جو مجھے خود کو بھی فیل ہوتا تھا، میرے بیبی کی جو ہے وہ موومنٹس جو ہے وہ بہت کم ہوتی تھیں، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ 5 سال بعد ہوا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا یہ بڑا ریئر کیس ہے، ہم اس طرح نارمل ڈلیوری نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس کی حرکت دھڑکن سب مسئلے رہتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے مجھے سیزیرین کی طرف جانا پڑا۔ بہرحال سیزیرین کے بعد جو ہے وہ اب مجھے انہوں نے جو کچھ ریسٹ بتائی وہ بھی میں نے کی کہ جی آپ نے جو ہے وہ پلو بالکل نہیں یوز کرنا، آپ نے مطلب بغیر پلو کے، ویسے بھی جو ہے ہمارے جو پیارے نبی نے بھی کہا کہ پلو کے بغیر سونا چاہیے انسان کو، اور جو سائنٹیفک ریسرچ ہیں، جو ہماری سائنس کہتی ہے، یا جو انٹرنیشنل ریسرچز کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ پلو کے بغیر بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں آپ کو سونا چاہیے، اور کوشش کیا کریں ہارڈ چیز ہو، جیسے آج کل میڈیکیٹڈ میٹرس چل رہے ہیں، یا جیسے فرش پہ اس طرح کی اسٹریٹ جو بالکل چیز ہو نا اس پہ لیٹنا چاہیے تاکہ بیک ایک ہو۔ بہرحال یہ میں نے 3 مہینے انہوں نے مجھے بتایا تھا، کچھ ویکس کے لیے، 4 ویکس کے لیے ہاسپٹل والوں نے، میری جو گائنوکالوجسٹ تھی انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں لینا، پلو نہیں لینا، کافی پینی ہے، چائے زیادہ پینی ہے، اس طرح کی چیزیں، اور اپنی کیلشیم کی ٹیبلٹ ساتھ لینی ہے، فولک ایسڈ لینی ہے، لیکن وہ انہوں نے مجھے 3 منتھس بتائی اور میں نے 3 منتھس وہ پوری بھی کی، لیکن جی میری بیک ایک اتنی شدید تھی، میں اپنے بیٹے کا ایک جو ہے وہ بینڈ ہو کے ڈائپر نہیں چینج کر سکتی تھی۔ کچھ غلطیاں میری بھی ہیں، مجھے لگتا ہے کچھ غلطیاں ہم
گرلس کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیک ایک جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں مل جاتی ہے، جو کہ مجھے بھی مل گئی ہے۔ 3 ساڑھے 3 سال کا میرا بیٹا ہو گیا لیکن بیک ایک نہیں جاتا۔ اچھا جی، سب سے پہلا مت جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی بیک ایک اس انستھیزیا کی وجہ سے ہوتی ہے، اسپائنل انستھیزیا یا جو بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جی یہ بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے بہت ساری ریسرچز پڑھ لی، انٹرنیشنل ریسرچز، نیشنل ریسرچز، بہت سارے ڈاکٹروں سے مل لیا، بہت سارے گائنیکالوجسٹ سے پوچھ لیا، ایون کہ میری بیک ایک کا بہت مسئلہ تھا پاکستان میں نے جو یہ آسٹریو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو چیک کروایا، انہوں نے کہا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو پورے مطلب انٹرنیشنلی بھی یہ انجیکشنز لگ رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ وہ لوگ یہ بالکل بند کر دیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہیومن ہیلتھ سب سے فرسٹ پریورٹی ہے ان کی۔ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جی اگر آپ کا سیزیرین ہوا اس انجیکشن کی وجہ سے آپ کو بیک ایک ہوا ہے۔ اچھا، دوسری اس کی مین ریزن جو ہم لوگ کہتے ہیں جی بیک ایک جو ہے وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ چھلے میں جو ہے وہ کام وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک ریزن ہے جو ہو سکتی ہے۔ اس کی میں انٹرنیشنل ریسرچ آپ کو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ سائٹ پہ لگا رہی۔ اچھا، اس میں جی یہ کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے ڈیورنگ جو ہے نا وہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، یا وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، یا وائٹامن اے یا B1 کی کمی ہو جاتی ہے، یا ہم ڈائٹ اچھی نہیں لیتے ہیں، یا ہم اپنا فولک ایسڈ نہیں لیتے ہیں، یا ہمارا بیٹھنے کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں بھی تھی تو میری ٹیچرز اکثر سب کلاس کو کہا کرتے تھے، گرلز اینڈ بوائز کو تو خاص طور پہ نہیں کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے، ان کا باڈی اسٹرکچر اس طرح کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ میری جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بالکل اسٹریٹ ہو کر بیٹھیں آپ، جو ہے مطلب ہم جس طرح آگے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ہمارے یہ مسل اسٹریچنگ شروع ہو جاتی ہے، جیسے یہ نیک پین، شولڈر پین اور بیک پین شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے جسے ہم چھلا پیریڈ کہتے ہیں، اس میں نے دیکھا ہے اکثر خواتین گھر کا جو ہیوی کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے جو ہے وہ کہا گیا کہ کوئی بوجھ نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ 4 to 6 ویک۔ خیر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میرے بیک ایک جو ہے وہ شدید ہو گیا۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ میں نے وائٹامن ڈی پورا نہیں لیا، یا میری ڈائٹ میں نے صرف ٹیبلٹس پہ فوکس رکھا، لیکن جو ڈائٹ لینی چاہیے تھی، جیسے لوگ دیسی گھی کھاتے ہیں، دودھ، مکھن، لسی، دہی، ان سب میں جن میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی بھر کے ہوتا، انڈے وغیرہ، یہ میں نے بالکل نہیں لیا کیونکہ میں کھاتی نہیں تھی۔ میری امی ڈانٹتی رہی، میری بھابیاں مجھ سے کہتی رہی، میری بہن بھی، لیکن یہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا تھا تو میں نے نہیں کھایا۔ مجھ سے جو ہے جی میٹ وغیرہ نہیں کھایا جاتا تھا، میں نے وہ بھی نہیں کھایا۔ میں نے صرف ایک بیف کا جو ہے وہ قیمہ ضرور کھایا ہے پوسٹ مارٹم پیریڈ میں، اس کے علاوہ میں نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ جیسے یخنی لوگ پیتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، بہت زیادہ ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو کہ میں نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے جی وہ ویکنس اتنی ہو چکی ہے، وائٹامنز اب جتنے بھی لے لو اس کی کمی تو پوری نہیں ہوگی، نہ کیلشیم کی کمی ہوگی پوری۔ اس لیے پلیز جو نیولی مدر ہیں، جن کا سیزیرین ہوا ہے یا جو بھی نارمل ڈلیوری ہوئی ہے، ویکنس ہوتی ہے، اپنے وائٹامنز اور اپنی ڈائٹ کا پرپورشن بالکل ٹھیک رکھیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میری طرح نہ کیجیے گا، میں بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے بہت ٹوٹکے بھی کیے ہیں اس کے لیے۔ اور دوسرا، ہلکے ہاتھوں سے ضرور مساج کروائیں، اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ آپ کے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، مسل اسٹریچ ہوئے ہوتے ہیں، ہلکے ہاتھوں سے مساج لازماً کرانا چاہیے، جو کہ میں نے بالکل نہیں کرایا تھا۔ میں بھی ڈرتی تھی، میری والدہ بھی ڈرتی، میرا ڈر یہ ہوتا تھا نہیں ہڈیاں کمزور ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کہیں اور ہی نہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ لیکن اب میں نے جتنی بھی ریسرچز پڑھی ہیں سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مساج جو ہے وہ بیک ایک کے لیے بہت اچھا ہے، پوسٹ پارٹم ڈلیوری میں اسپیشلی۔ ریفرنس کے لیے میں نے ساتھ میں ریسرچ ہر جگہ میں نے ساتھ میں ریسرچ جو ہے وہ اٹیچ کی ہے، کیونکہ کوئی بھی ریسرچ یوں ہی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے آپ کو ایک پلان پورا تیار کرنا پڑتا ہے، انہوں نے ہر چیز دیکھی ہوتی ہے۔ تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ مساج جو ہے وہ لیڈیز کے لیے بہت ضروری ہے پوسٹ پارٹم پیریڈ میں، جس سے آپ کا بیک ایک کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ نہ میں نے مساج کروایا، نہ میں نے اپنے ڈائٹ اچھی لی، اور میرا پوسچر تو بہت ہی برا تھا۔ اس کے بعد جی تھرڈ چیز آتی ہے کہ آپ نے سی سیکشن کے آپ نے ڈیلی ہاٹ باتھ لینا، جو کہ ہمارے پاکستان میں تو یہ چیز بتائی نہیں نہ جاتی کہ آپ نے دوسرے یا تیسرے دن جا کر نہانا ہے، اور پھر ڈیلی باتھ نہیں لینا، اسٹچز لگے ہوئے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مساج دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہلکی ایکسرسائز، لیکن وہ بھی فوراً نہیں، 6 ویکس گزرنے کے بعد، آپ کی جو بھی گائنیکالوجسٹ ہیں ان سے کنفرم کرنے کے بعد، لیکن کرنی چاہیے، جو کہ ہم لوگ بالکل نہیں کرتے، اسی لیے بیک ایک ہمیں مل جاتی ہے گفٹ۔ اور پھر وہ جو بیک ایک ملتی ہے نا وہ قبر تک ہی ساتھ جائے گی کہ ہم نے احتیاط نہیں کرنی ہوتی۔ خیر جی اپنے پوسٹ پارٹم پیریڈ میں یہ کمر کا بیلٹ لازماً خرید کر پہنے، اس کے بعد ہیٹنگ پیڈ لازماً یوز کریں آف اینڈ آن، اور آئس پیڈ لازماً یوز کریں، اس سے کافی حد تک آپ کی بیک ایک ٹھیک رہتی ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو خود ہی جب تکلیف ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گی۔ اسی وقت واک شروع کر دینی ہے، ڈیلی نہائیں، ہاٹ باتھ لیں، آپ گرم پانی کا ٹب نہیں ہے تو ویسے گرم پانی اپنے جسم پر بہائیں، لیکن ہم یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور میرے جیسی ڈائٹ
کی بری لڑکیاں جو ڈائٹ بھی اچھی نہیں لیتی ہیں اور ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں بچے کو، تو ان کا پھر یہی حالات ہوتے ہیں. جو پہلے ہی ویک ہوں پھر سیزیرین کے بعد اور مسئلے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ والا میتھ ذہن سے نکال دیں کہ جی جو آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے کمر میں اس کی وجہ سے بیک ہک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، ہمارا بیٹھنے کا پوسچر اچھا نہیں ہوتا، ہم واک نہیں کرتے، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، اور ہم جی بس لیٹے رہتے ہیں اس وجہ سے. ابھی جب میں جرمنی میں تھی تو میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی، کچھ اس لیے کہ کچھ ہلکا سا بیلی پوچ تھا سیزیرین کے بعد. لیکن میں نے نوٹس کیا کہ میں نے 3 منتھس وہ ایکسرسائز کی تو میری بیک ایک بہت کم ہو گئی تھی. تو میں نے نوٹس کیا کہ اگر 3 سال بعد میری ایکسرسائز سے میری بیک ایک اتنی کم ہو سکتی ہے تو پھر ہم کیوں فزیو تھراپسٹ کے پاس نہیں جاتے، کیوں نہیں دکھاتے کہ ہم بیک کا مسئلہ، ہم ان کی باتوں کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی ہے. تو اسی لیے ہمیں بیک ایک جو ہے نا وہ تحفے میں ملتی ہے. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا اس کو اٹھانے کا پوسچر بہت برا ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی جو کراس والا یہ بالکل نہیں کرنا، جو ٹک والا یہ کرنا، اور میں نے کراس والا کام بہت کیا. اور دوسری جو سب سے بڑی غلطی کی، میرے بیٹے کو تھا اس کا مسئلہ گیس کا مسئلہ. میں وہ پوری رات روتا تھا اور میں اس کو لے کر بیٹھی رہتی تھی. مطلب آپ آلریڈی ایک اتنے بڑے پروسیس سے گزرے ہیں، اتنی بڑی آپ سرجری سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس طرح کی حرکتیں کریں. حالانکہ میرے ساتھ میری ہیلپ کے لیے میری امی تھی، بھابیاں تھی، بہن تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا پہلا بچہ ہوتا تو ماں خود ہی بڑی شوخی سی ہو جاتی ہے کہ نہیں میرا بچہ میں خود کروں گی. میری مدر ساری رات میرے ساتھ رہی ہیں، بچے کو پکڑنا، دیکھنا، لٹانا اس کے سوئنگ میں. لیکن پھر بھی وہ کبھی اٹھتا تھا روتا تھا تو میرا یہ ہوتا تھا نہیں میں گود میں لے کے بیٹھی رہوں، یہ روئے نا، کیونکہ جو گیسٹرک بچہ ہوتا ہے نا وہ بہت تنگ کرتا رات میں. تو میں نے اسے ساری رات لے کر بیٹھے رہنا، آگے کو جھک کر، وہ اسی طرح کندھے کھینچنے، پھر کمر میں درد ہونا. اور میں نے جو ہے نا یہ سارے کام بہت کیے، بہت بے احتیاطی کی. اسی لیے اب کمر درد جو ہے نا وہ مجھے تحفے میں مل چکی ہے. اب مجھے احساس ہوتا ہے جی مجھے وٹامن ڈی لینا چاہیے، مجھے اپنی کیلشیم ٹائم پہ لینی چاہیے، جو کہ اب بھی میں بہت لاپرواہ ہوں. اب بھی میں کیلشیم نہیں لیتی. مجھے لگتا ہے میری کیلشیم کی 2 جو ہے وہ بوٹلز آئی تھیں جرمنی سے، جو ابھی تک ایسے کی ایسی رکھی ہیں. میں بھول جاتی ہوں، لیتی نہیں ہوں ٹائم پر. ڈائٹ میری بالکل اچھی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں نا یہ بیک ایک کا بہت بڑا ریزن ہے. اگر ہم لیڈیز ان کامن چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو ہماری بیک ایک ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہے. انلیس انٹل کہ آپ کو کوئی سیریس ایشو نہ ہو آپ کے مسلز کا، وہ آپ اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کر سکتے ہیں. مجھے ایسا کوئی سیریس ایشو نہیں، میں نے کافی بار دکھا دیا ہے. ہر بار وہ یہی کہتے ہیں جی وٹامن ڈی کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کمزوری ہے، یہ ہے وہ ہے، پٹھے کمزور ہو چکے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے یہ ساری بے احتیاطیاں کی ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس طرح کا پین کبھی نہیں ہوا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں جو نیولی مدر ہیں ان کے لیے. یہ صرف سیزیرین مدر کے لیے نہیں ہے، نارمل ڈیلیوری والی مدرز کے لیے بھی ہے، کیونکہ بیک ایک دونوں کو ہوتا ہے. بعض کا نارمل والیوں کو شیٹیکا پین شروع ہو جاتا ہے، وہ جو لیفٹ سائڈ پہ پورا جاتا ہے آپ کی لیگ میں اور آپ کے کمر میں، تو وہ بھی بہت برا ہوتا ہے. آپ کے شولڈر سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح کچھ کر کے. تو پلیز یہ جو احتیاطیں میں نے بتائی ہیں یہ لازماً کریں. یہ جو متس ہیں ڈیلی نہانا نہیں، ان سے نکل آئیں، نہائیں. ڈیلی گرم پانی سے باتھ لازماً لیں، چاہے سردی ہو گرمی ہو. بچے کو نہلائیں، خود نہائیں. مساج کروائیں لازماً، یہ نہیں کہ مساج نہیں کروانا ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، یہ لازماً کروائیں. ڈائٹ اچھی رکھیں، اپنی واک ہلکی لازماً کریں. جیسے ہی آپ کے 6 ویک پورے ہوں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ایکسرسائز لازماً کریں. پلیز یہ کام ضرور کریں تاکہ آپ کو میری طرح بیک ایک تحفے میں نہ ملے. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جن کو یہ مسئلہ ہے چینل کو سبسکرائب کریں. اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، خوش رہیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا یہ ویڈیو ان جینٹس کے لیے بھی جن کو بیک ایک ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ ڈائٹ کا تو چلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ اپنا بیٹھنے کا پوسچر لازماً دھیان میں رکھیں. دوسرا کوشش کریں کہ کھڑے بھی سٹریٹ ہوں، اس طرح آگے کو جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ، یا اس طرح کمر نہ نکلی ہو، تو پھر جو ہے وہ بیک ایک ان کو بھی نہیں ہوگا. باقی جی جتنا مجھے نالج تھا یا جتنا میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہو. اگر کسی اور کے پاس کوئی نالج یا ایکسپیرینس ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بیک ایک کو لے کر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.